والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش عشرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلکے وہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے. آج ذوالحجہ شریف کی 18 تاریخ ہے اور آج کا دن اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ یوم شہادت ہے تیسرے خلیفہ راشد، امیر المومنین، داماد رسول، ذو النورین، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو مبارک جماعت ہے، اس میں اللہ کریم نے انہیں بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرات، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبول اسلام کیا. صحابہ کی جماعت میں وہ لوگ جو سب سے پہلے اولین جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں ایک نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوا، یعنی وہ ہاتھیوں والا سال جب ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس واقعے کے ہاتھیوں والا سال، اس سے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ قریبی عزیز ہیں، فرسٹ کزن کہہ لیں پھوپھی کی طرف سے. اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے قبول اسلام کیا. مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ کی تحریک پر، آپ کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام کے دامن میں آئے، اور ان میں ایک بڑا نام جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم نے آپ کو یہ شرف اور سعادت بخشی کہ آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف نصیب ہوا. ہجرت حبشہ میں بھی آپ شامل ہیں اور پھر ہجرت مدینہ میں بھی آپ شامل ہیں. یعنی قبول اسلام کے بعد، کیونکہ بڑا مشکل وقت تھا، ابتداءً جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر بڑے مظالم، بڑی تکلیفیں، پریشانیاں، اور مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے.
لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے. اور اس دور کے اندر پھر جب تکلیفیں کفار اور مشرکین کی بڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر ان اہل ایمان نے ایک ایک کر کے اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے پھر ہجرت کا سلسلہ شروع کیا کہ حبشہ کی طرف. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عدل و انصاف کی سرزمین ہے، بادشاہ عادل ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا، وہاں جاؤ آزادی کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرو. اور اس وقت جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی آپ کے ساتھ، دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی، دونوں میاں بیوی نے اکٹھے ہجرت کی. اور پھر وہاں سے جب واپس لوٹے ہیں اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت ہوئی تو اس ہجرت کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ شامل ہیں. اللہ تو اللہ کریم نے انہیں دو ہجرتوں کا شرف جو ہے وہ نصیب فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قبول اسلام کے اندر ان کا چوتھا نمبر ہے. ان سے پہلے 3 لوگ اسلام لائے، چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی شادی ہوئی ان کے ساتھ. اور پھر ان کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ، وہ آپ کے نکاح کے اندر. اور یہ شرف بھی اسی نے انہیں حاصل ہے. انہیں یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ انہی کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی گزرے دنیا کے اندر، جن کی تعداد اللہ جانتا ہے. ان میں سے کسی دور کے اندر بھی کسی شخص کو یہ شرف، یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی ہوں. یہ سعادت، یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے اس پوری کائنات میں اور انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے اندر تو وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. ذوالنورین، 2 نوروں والا. ان کو 2 نوروں والا اس لیے کہتے ہیں کہ 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح کے اندر آئے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابہ کی جماعت میں آپ شامل ہیں جنہیں اس دنیا میں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت اور گارنٹی عطا کی. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، جن کو جنت کی بشارت ملی، جن کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان میں ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضور کریم علیہ السلام کی بہت سی 146 احادیث آپ نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. اور جس طرح اور لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اسی طرح آپ نے بھی اس وقت قبول اسلام کے بعد بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا. ان کا چچا جو تھا اس نے باندھ دیا رسیوں کے ساتھ، کہا جب تک اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں انہیں تو آزاد نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا چچا جو کرنا ہے کر لے، لیکن اب جو اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہوا ہے نا، اب یہ بجھ نہیں سکتا. باندھ کے رکھا اور پھر بلا کر مجبور ہو کر چھوڑ دیا جب دیکھا کہ یہ بڑا ثابت قدم ہے، اپنا ارادے کو یہ تبدیل کرنے والا نہیں. اللہ، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. اللہ اکبر. حضرات درمیانی قد کے بڑے خوبصورت جوان تھے، قد درمیانی تھا، خوبرو تھے، رنگ کے اندر سفیدی اور سرخی شامل تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گھنی داڑھی تھی، شانے پھیلے ہوئے تھے، آپ کے پنڈلیاں بھری ہوئی تھی، بال آپ کے گھنگریالے تھے، دانت خوبصورت تھے، زرد رنگ کا خطاب لگایا کرتے تھے. آپ کی شکل جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا اپنی صاحبزادی کو کہ تیرا نکاح میں نے اس شخص سے کیا ہے جس کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. اللہ اکبر.
بڑا مقام، بڑا مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات خود آپ نے اپنے بارے میں 12 سال آپ نے خلافت کی، 12 سال آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ، اللہ نے آپ کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کو سخاوت کی وجہ سے ان کا ٹائٹل جو تھا وہ غنی پڑا۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا، رب نے دیا بھی بہت، تجارت اور پھر بزنس، لیکن وہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے نام، دین کی خاطر اپنے مال و دولت کو قربان کیا۔ اس لیے سخی، ہم سخی کہتے ہیں، غنی کہتے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود فرماتے ہیں، حافظ ابن عساکر نے آپ کے حوالے سے روایت نقل کی ابن سور سے، وہ کہتے ہیں میں جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا گھیرا ڈالا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا گھر کا مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے مجھے اس واقعے پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 10 خصلتیں عطا فرمائی، میری 10 خصلتیں میرے رب کے پاس محفوظ ہیں، اللہ نے یہ مجھ پہ کرم کیا ہے، میری 10 کوالٹیز، 10 خصلتیں، خصائل رب کے ہاں لکھے ہوئے ہیں عثمان کے بارے میں، اور وہ پھر آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا انسان ہوں، روئے زمین پر چوتھے نمبر پر میرا نام ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، میرے علاوہ کسی کو یہ فضیلت اور یہ شرف حاصل نہیں۔ تیسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کبھی گانے بجانے کی مجلس میں شریک نہیں ہوں، پوری اپنی زندگی، فرمایا کسی ایسی محفل میں نہیں گیا جہاں موسیقی، جہاں گانا بجانا، ناچ اور ڈانس کی محفل ہوں۔ عرب کا معاشرہ آپ کو پتا ہے اس وقت کیا حالات، شراب تو پانی کی طرح تھی نا، اس معاشرے کے اندر گانا بجانا، ناچ، ڈانس، عیاشی، یہ سب کچھ عام تھا، لیکن اللہ جن کو محفوظ رکھے، رب جن پہ کرم کرے۔ فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی کبھی ایسی مجلس اور ایسی محفل کے اندر کبھی شریک نہیں ہوا، یہ میری خصلت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، یہ میری خصلت رب کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں کبھی لہو و لعب میں، فضول کاموں میں کبھی نہیں پڑا، کسی لہو کام میں، کسی لہو و لعب کی مجلس میں، محفل میں، کسی بھی کام کے اندر میں زندگی میں کبھی شریک نہیں ہوا۔ کہا یہ رب کے ہاں میری بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں نے کبھی زندگی میں برائی کی تمنا نہیں کی، میرے اندر برائی کا خیال نہیں آیا، میں نے تمنا نہیں کی کہ میں یہ برا کام ہے میں یہ کروں، کبھی میرے اندر یہ خیال نہیں آیا۔ کیسے عظمتوں والے وہ لوگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جس دن سے میں نے اس ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام کی بیعت کی ہے، میں نے حضور کے ہاتھوں میں اپنا یہ ہاتھ دیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس ہاتھ کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں لگایا۔ میں نے جس ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت کی، میں نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی سرکار سے، اور پھر زندگی بھر میں نے کبھی اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب سے میں نے قبول اسلام کیا ہے آج تک، آج میں اپنے گھر کے اندر محصور ہوں، اپنے گھر کے اندر محصور ہوں، میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ قبول اسلام سے لے کر آج تک کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد نہ کیا۔ ہر جمعہ کے دن قبول اسلام سے لے کر آج تک، کہا ہر جمعہ کے دن میں ایک غلام اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں قریب۔ کہا یہ رب کے ہاں میری خصلت۔ اور فرمایا میں کبھی زندگی میں زنا کا مرتکب نہیں ہوں، کبھی زنا جیسی بے حیائی میں نہیں پڑا، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، مس یوز نہیں کیا اپنی شرمگاہوں کو،
میں کبھی زنا کی قریب نہیں گیا، یہ خدا کے ہاں میری خصلت محفوظ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی، نہ زمانہ جاہلیت کے اندر نہ جب سے اسلام لایا ہوں کبھی کوئی چوری چھوٹی بڑی کسی قسم کی چوری کبھی نہیں کی۔ یہ میری خصلت میرے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے مطابق جو سرکار کی حیات ظاہری میں قرآن نازل ہوتا تھا اور جس طرح وہ قرآن نازل ہوتا تھا اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا شرف یہ بھی عثمان غنی کو حاصل ہے۔ کہا اس مصحف کو جمع کرنے کی سعادت اور اس کا شرف اللہ نے مجھے عثمان کو عطا کیا۔ اور پھر حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ حضور کی سنگت صحبت طویل عرصے تک ان کو حاصل تھی، اور جو سینہ اقدس پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کو سنتے تھے، پھر اسے یاد کرتے تھے، پھر اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ان کو بڑا بڑا وقت لگتا تھا قرآن حکیم کے ساتھ، ان کا تعلق بے مثل و بے مثال۔ ایسے بندے کم ملتے ہیں تاریخ میں۔ فرمایا میں ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت میں الف لام میم سے والناس تک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کہا صرف ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ نماز پڑھنے 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے اور الف لام میم سے شروع کیا، پہلی رکعت میں والناس میں جا کے قرآن ختم کیا۔ قرآن حکیم سے بالغانہ آپ کی محبت، یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف، اور یہ ان کا ایک بہت بڑی عظمتوں والی یہ بات ہے کہ قرآن سے والہانہ محبت ہے۔ ہر وقت قرآن ان کی جھولی میں رہتا تھا، ہر وقت قرآن ان کی جھولی میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج ان کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے، وہ فرماتے ہیں جس کا دل پاک ہونا وہ کبھی بھی اللہ کے کلام کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا، رجنا نہیں ہوتا۔ کہا جس کا دل پاک ہے، جس کا دل پاکیزہ ہے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا، وہ رجتا نہیں۔ فرمایا وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، سال ہر سال مہینوں مہینوں کبھی قرآن کھولنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ فرمایا کہ جس کا دل پاکیزہ ہوگا نا وہ قرآن کی تلاوت سے اس کا وہ کبھی بھرے گا نہیں، وہ رجے گا ہی نہیں، وہ چاہے گا میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آپ فرماتے ہیں میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی دن ایسے ہی گزر جائے جس میں قرآن کی زیارت نہ کی جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ کہا میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی دن ایسا گزرے جس میں قرآن کی زیارت نہ کروں، قرآن کو نہ کھولوں، قرآن کو نہ پڑھوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ فرمایا ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ 3 عمل 3 باتیں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجھے پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، ایک قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آپ کے دور کے اندر اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو اسلام بہت دور دور تک پہنچا۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، آرمی کو منظم کیا، چھاؤنیاں قائم کی، مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں، ان علاقوں کی بغاوتوں کو کچلا۔ آپ کے دور خلافت کے اندر کابل افغانستان تک اسلام پہنچا۔ دور عثمانی کے اندر
کابل تک مسلمانوں کی فوجیں آئی ہیں. کابل، خراسان اور یہ جتنی بیلٹ اور پٹی آپ کو ملتی ہے، یہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ سب، اور یہ افریقہ، مراکش اور اس کے افریقہ کے سارے علاقے جہاں تک آپ چلے، یہ بر اعظم افریقہ کے اندر کہاں تک اسلام پہنچا، یہ دور حضرت عثمان غنی کے اندر. بری فوج کو بھی مضبوط کیا، بحری فوج کو بھی مضبوط کیا. حضرت عثمان کے دور میں ہی مسلمانوں نے سمندر کے اندر سفر کرنا شروع کیا. پہلے آپ اجازت نہیں دیتے تھے. اس وقت والی شام تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کئی مرتبہ اجازت مانگی آپ سے کہ آپ مجھے سمندر میں جہاد کی اجازت ہے. پوچھا کیسے جاؤ گے؟ ان کا اس طرح لکڑیوں کے پشتے ہیں، کشتیاں بنیں گی، اس کے اوپر بندے سوار ہوں گے اور پھر وہ سمندر میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ممکن ہے کوئی حادثہ پیش آئے، مسلمان اس کے اندر شہید ہو جائے ڈوب کر، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اجازت نہیں ہے. پھر بعد میں پھر اجازت مانگی. اور یہی جو ہمارا یہ یورپ کے اندر قبرص، جسے آج سائپرس کہتے ہیں، یہ یورپ کا حصہ ہے نا سائپرس، آدھا گریس کے پاس ہے، آدھا ترکی کے پاس ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کی فوجیں دور عثمانی کے اندر اس سائپرس کی سرزمین پہ پہنچی. یہ حضرت عثمان غنی کا دور ہے. حضرت امیر معاویہ لشکر، اس وقت آپ شام کے والی تھے، آپ کی قیادت میں بحری بیڑا وہ تیار ہوا، اس کے اندر پھر مسلمان یہاں پر پہنچے اور اس علاقے تک اسلام پہنچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام بڑی دور تک پہنچا. اور پھر آپ کی شہادت ایک بڑی دردناک شہادت ہے. مدینہ منورہ کے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا، ہر جمعہ کو غلام آزاد کرنے والا، اپنی دولت اسلام کے قدموں میں قربان کرنے والا، رسول اللہ کی جھولی میں لا کے رکھنے والا. اور ایسے ایسے وقت میں کہ جب کچھ نہیں ہوتا تھا، 1000 درہم دینار اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے، جب غزوہ تبوک کے لیے نبی پاک علیہ السلام تیاری فرما رہے ہیں، بھر کر ایسے اٹھا کے لائے، حضور کی جھولی میں آ کے ڈال دی. 1000 دینار کتنی بڑی رقم تھی اس وقت. نبی پاک علیہ السلام اس کو اس طرح اچھالتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل اسے جنت میں داخلے سے نہیں روک سکتا. یعنی وہ تنگی کا موقع، وہ مشکل حالات، اور پھر ان مشکل حالات میں اپنی دولت رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرنا. فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی عمل اسے جنت میں داخلے سے نہیں روک سکتا. نبی پاک علیہ السلام بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے، اس کو اس طرح اچھالتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں میں، حضور کی جھولی میں ڈھیر کیا. اور پھر وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی خدمات اور ان کی ساری چیزیں، اور پھر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ اسی عثمان غنی پر ان کے گھر کے اندر محاصرہ کر کے بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، پانی بند کیا. کتنے دن پانی بند رہا، حالت روزہ میں رہے. آپ کو بڑا کہا، چکے ذوالحجہ کے دن تھے، مسلمان حج کے لیے گئے ہوئے تھے، افواج جو تھی مسلمانوں کی وہ دوسرے مقامات پر تھی، اور اس وقت چونکہ بہت کم لوگ مدینہ منورہ میں تھے. آپ کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ پیغام بھیجیے اور مسلمانوں کی فوج بلائیے یہاں پر تاکہ وہ آ کر آپ کی حفاظت کرے. تو آپ نے فرمایا میں رسول کریم علیہ السلام کے شہر میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا. کہا کہ پھر یہاں سے مکہ چلے جائیے. کہا میں رسول کریم علیہ السلام کا شہر بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی جواد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. مجھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان تجھے قمیص پہنائی جائے گی اور بلوائی اور فتنہ پرور تیری وہ قمیض اتارنا چاہیں گے لیکن تو وہ قمیض اتارنا نہ. اور وہ خلافت کی قمیض تھی. آپ نے فرمایا مجھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے، اللہ کے حبیب نے تمام چیزیں جو تھی وہ بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. اور اس ساری اس فتنے اور فساد کے پیچھے ابن سبا نامی ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. اندر سے یہودی تھا، باہر سے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں وہ داخل ہوا.
اس نے مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھا. یہ دشمن کی سازشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی انسازی کی. اس نے مختلف جگہوں پر جا کر کام کیا، بندے تلاش کیے، بندے خریدنے کی کوشش کی، مختلف قسم کے غلط عقائد لوگوں کے اندر اس نے پیدا کیے. اور اس سارے فتنے کے پیچھے اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس کی کارستانیاں کار فرمائی. اس نے لوگوں کو دیکھا، جانا، پھر لوگوں کو جائزہ لیا، اور پھر ایک یہ عقیدہ اس نے پیش کیا لوگوں کے اندر کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا اور پھر دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، لیکن قیامت سے پہلے حضور دوبارہ آئیں گے دنیا پر. اس عقیدے کی بنیاد رکھی. دوسرا اس نے جو چیز اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے وصی جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے حضرت علی کو خلافت نہیں دی، خود خلیفہ بن بیٹھا. یہ تو حق حضرت علی کا تھا، اور حضرت علی کی جگہ اور کوئی خلیفہ بن گیا، جبکہ وصی نبی پاک علیہ السلام کے یہ ہے. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ بننا ہے تو علی نے بننا ہے. یہ نظریات اس نے بیج بوئے، یہ نظریات اس نے لوگوں کے اندر پھیلائے، اور اس نے کہا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسی طرح قیامت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام بھی آئیں گے دوبارہ، حضرت علی بھی دوبارہ آئیں گے، امام حسن و حسین بھی دوبارہ آئیں گے، اور جن لوگوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے بدلہ دلوائیں گے. یہ نظریات اس نے، یہ زہر کا بیج، یہ عبداللہ ابن سبا کی کارستانی، اور یہ نظریات کو فروغ دیا گیا. کوفہ میں آیا، قدم نہ جم سکے، مسلمانوں نے پہچان لیا فتنہ پر بڑھے. بصرہ میں گیا، ناکام ہو گیا. مصریوں میں جا کر سازش کی، کچھ بندے مل گئے. ہر دور کے اندر، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج بھی پیچھے ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، ہم وہ قوم ہیں جو لگی لگائی باتوں پہ چلنے والے لوگ، جھوٹی خبروں پر ہم یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہم جھوٹے الزامات اور جھوٹی چیزیں، ان پر ہمارا سارے زندگی کا دار و مدار آج چلتا ہے. جیسے کوئی کہہ دے آ کر بغیر تصدیق کیے اس کے پیچھے لگ. ہمارا تعلق اس قوم سے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، کوئی بھی جھوٹی خبر آ کر کسی کو بہتان تراشی، الزام تراشی دے دے، اس نے نہیں دوسرے سے جا کر پوچھنا کہ تو نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، بس اس نے آ کے اس کو اور پروپیگنڈا اس کے اوپر شروع کر دیا، اپنی رائے قائم کرنی شروع کر دی. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ان جھوٹی باتوں پہ آج بھی چل رہا ہے. یہی کام اس دور میں عبداللہ ابن سبا نے کیا. ہر دور میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے لوگ ہر دور کے اندر ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ چلنے والے. کسی نے کہا تیرا کان وہ فلاں وہ لے کر جا رہا تھا، تو وہ دوڑ پڑا پیچھے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کان ساتھ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. آج وہ حالت ہماری ہے، اور یہی حالت اس وقت تھی. کچھ لوگ اس دور میں بھی ساتھ مل گئے اس کے، اور اس نے ایک جماعت اپنی تیار کر لی، اور ان بلوائیوں کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا. اور اسی محاصرے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ شہید ہوئے. کئی دن کے پیاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر آپ کے یہ صحابی ہیں. اللہ اکبر. اور 1835 ہجری 18 ذوالحجہ اور ہفتے کی شب، جمعہ کا دن تھا. پھر ہفتے کو آپ کی تدفین ہوئی، جمعہ کو آپ کو شہید کیا گیا. اور جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اور آج بھی وہ استنبول میں وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. اور جو خون کا پہلا قطرہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آج بھی خون کے دبے اور خون کے نشان وہاں پر موجود ہیں. وہ مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے. لیکن اللہ کی روزے کی حالت میں اللہ اکبر. آپ کی عمر مبارک تقریباً 82 سال تھی،
بعض نے 81 بعض نے 84 بھی لکھی. حضرت زبیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، حافظ قرآن تھے، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. اور آج اس نے اتفاق ہے کہ آج بھی 18 تاریخ ہے ذوالحجہ 35 ہجری، اور آج کا دن آج بھی جمعہ کا دن، اس دن بھی جمعہ کا دن. یہی تاریخ تھی، یہی مہینہ تھا، یہی دن تھا. پورے مدینے میں پانی کے کنویں لگوانے والا، ہر جمعہ کو غلام آزاد کرنے والا، جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں، اس عظیم شخصیت نے. اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی شخصیت کی اور آپ کی تعلیمات کا اہم پہلو جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. ابھی آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی دن اس طرح گزرے کہ میں اللہ کے کلام کی زیارت نہ کروں، اس کی تلاوت نہ کروں. ایک ایک رات میں قرآن پڑھنا، ایک ایک دن میں قرآن ختم کر دینا. اور آج قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر قرآن حکیم کو جلایا گیا. وہاں کی عدالت نے اس بات کی اجازت دی، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے. اور یہ واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی واقعہ ہر 6 مہینے کے بعد ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے امت کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. اور عالمی دنیا، پڑھی لکھی دنیا، فریڈم آف سپیچ کے دعوے کرنے والی دنیا کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے علاقے کے ایم پیز کو ای میل کریں، میسیج بھیجیں، دنیا کو بتائیں، اور ان کو اس جانب متوجہ کریں کہ اس وقت عالمی جو رہنما ہیں انہیں مل کر ایسے قوانین وضع کرنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کی کسی کتاب کو، مقدس کتاب کو، قرآن کو، اس کو جلانا، اس کی بے ادبی اور توہین کرنا یہ جرم ہونا چاہیے. اقوام عالم کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جس میں انبیاء کی، مرسلین کی، صالحین کی بے ادبی اور گستاخی کو جرم قرار دیا جائے. فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی جہاں کھڑے ہو کر کسی بھی مذہب کی توہین کرے اور مذہب کے مسلمات کی توہین کرے یا مذہب کی کتابوں کی توہین کرے. اور دنیا کو یہ بات سمجھنی بھی چاہیے کہ اس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. جب کوئی ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے یا ہمارے قرآن کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے. ہمارے جتنے پڑھے لکھے دوست یہاں پر موجود ہیں، آپ ضرور اپنی طرف سے اپنے علاقے کے جو ایم پیز ہیں ان کو ای میل لکھیں، انہیں متوجہ کریں، انہیں بتائیں اس بات کی طرف کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے جب کوئی قرآن کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے. دنیا کو ایسے قوانین وضع کرنے چاہیے جن میں مقدس کتابوں اور مقدس شخصیات کی جو گستاخی اور بے ادبی ہے اس کو جرم قرار دیا جائے. اس کا سدبھاؤ ہونا چاہیے. ایک بندہ اٹھتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک انتشار بپا کر دیتا ہے. کوئی کبھی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ انتشار پیدا کر دیتا ہے. کوئی کہیں کھڑا ہو جاتا ہے، امن سکون کے ساتھ رہنے والی دنیا کے اندر ایک نیا انتشار کا دروازہ لوگ کھول دیتے. تو ایسے مواقع پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات قریب